سعودی عرب کے اندر ایسے دلخراش واقعات پیش ہوئے کہ یقین کرنا مشکل تھا۔ یہ خبیث اور باطل فکر جب بعض نوجوانوں کے اندر داخل ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سعودی عرب کے اندر بعض نوجوانوں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو قتل کیا اور پھر اپنے گھر والوں کو قتل کرنا شروع کیا، اور صرف قتل ہی نہیں کیا، باضابطہ اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کی اور اسے نشر کیا۔ بعد میں آ کر پکڑا گیا اسی وجہ سے، اور پھر قصاصاً اسے بھی قتل کیا گیا۔ ایک شخص جس کا نام ہے خالد المولد، ایک زمانے میں مسجد نبوی کے اندر موجود ہوتا تھا اور زمزم وغیرہ کے معاملے میں لوگوں کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس خبیث فکر نے اس شخص کو گرفتار کیا۔ کچھ لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھایا اور بھیجا افریقی ممالک کے اندر، ان کی ذہنی تربیت کی۔ ایک زمانے میں چرس اور گانجے کا یہ شوقین بن گیا، اور جب اچھی طرح اس باطل فکر کو، خوارج کے فکر کو اس کے اندر داخل کر دیا تو پھر سعودی عرب بھیجا اسے وہاں کے لوگوں کے خلاف کام کرنے کے لیے۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد یہ شخص پکڑا گیا، ابھی بھی جیل کے اندر بند ہے۔ وہاں کے ایک صحافی نے، ایک رپورٹر نے اس کا انٹرویو لیا ہے، اور یہ انٹرویو یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کا کچھ حصہ میں نے ایک دن فیس بک پر بھی نشر کیا تھا۔ اس کے اندر ایک جز ہے، یہ صحافی، یہ رپورٹر اس سے سوال کر رہا ہے کہ اس کا مطلب کہ آپ حکمرانوں کو، بادشاہوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ جواب میں کہتا ہے کہ صرف بادشاہ نہیں، عوام کو بھی ہم کافر نہیں سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہوں نے، حکمرانوں نے اللہ رب العالمین کے قانون کو چھوڑ کر انسانوں کا بنایا ہوا قانون نافذ کیا ہوا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ قرآن سے دلیل بھی دیتے ہیں لوگ، حالانکہ اس آیت کے معنی نہیں ہے۔ میں نے ایک کتاب تصنیف کی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کے بارے میں، عربی زبان میں ایک متن ہے، 11 صفحے کی بس کتاب ہے۔ لا الہ کا کیا صحیح معنی ہے اور کون سی چیزیں کلمہ لا الہ الا اللہ کو ختم کر سکتی ہیں، اس بارے میں کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں شیخ ابو زید زبیر حفظہ اللہ سے کئی بار بات ہوئی، اور شاید کوشش میں ہے کہ کوئی دن مقرر کیا جائے اس کتاب کی شرح کے لیے۔ اس کے لیے 5-6 گھنٹے کی ضرورت ہے، اور بعض جگہوں پر اس کی شرح الحمدللہ میں کر چکا ہوں، اورنگ آباد کے اندر، کلکتہ کے اندر، ابھی چند دنوں کے بعد بہار کے پٹنہ میں اور جموئی میں بھی اس کی شرح کرنے والا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کبھی اگر توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے درمیان میں اس کی شرح کرنے کی کوشش کروں گا، اور ان دین کے اہم مسائل کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو اس میں کیا ہے کہ وہ دلیل بناتا ہے کہ یہ حکمراں اللہ رب العالمین کے نازل کردہ قانون کو چھوڑ کر اپنے بشری قانون کو نافذ کیا ہوا ہے، اور یہ کفر ہے، اس کے نزدیک یہ کفر ہے، اور یہ رعایا اس قانون کی اتباع کرتا ہے، فالو کرتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی کافر ہے۔ تو چنانچہ وہ جواب میں کیا کہتا ہے کہ صرف بادشاہ کو نہیں، رعایا کو بھی۔ تو پھر یہ رپورٹر ان سے دوبارہ سوال کرتا ہے کہ اس کا مطلب کہ پورے ملک میں آپ اکیلے مسلمان ہیں؟ تو جواب میں کیا کہتا ہے کہ صرف پورے ملک میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں اکیلا مسلمان ہوں۔ یعنی اس طرح بھی خبیث اور باطل فکر اور باطل عقیدہ کسی کے اندر گھر کر سکتا ہے۔